اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر وسیم اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر آن لائن کے ذریعے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے قبل میں نے شوگر کے حوالے سے آپ سے بات چیت کی تھی، جس میں نے مختصر ایک کلپ میں شوگر کے حوالے سے ہومیوپیتھک کی دوائیاں بتائی تھیں۔ تو آج جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، آج میں کسی دوائی کا ذکر تو اس میں نہیں کروں گا۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ٹپ بتانے جا رہا ہوں کہ ایک عام بندہ شوگر کے حوالے سے جو زیادہ اویئرنیس نہیں رکھتا کہ شوگر ہوگی ہے، مجھے میڈیسن بھی لے رہا ہوں میں، تو مجھے پریونٹیو میئرز کے حوالے سے کیا کرنا ہے، کس طرح میں اپنی ڈائٹ کو مینیج کر سکوں گا، کہ کون سی چیز میں نے کھانی ہے، کیا اوائڈ کرنا ہے، کس چیز سے میرے مرض میں ایگریویشن ہو سکتی ہے، اضافہ ہو سکتا ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے شوگر میں کمی لائی جا سکتی ہے یا میرے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ یوں تو اس کے اوپر کوئی 1.5 گھنٹے کا میرا لیکچر ہے، مگر میں مختصراً آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا کہ جن کو اگر آپ فالو کریں گے، ذہن میں رکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری چیزوں سے آگاہی حاصل ہو جائے گی، بہت ساری چیزوں کو پتہ چل جائے گا کہ ایک شوگر والے پیشنٹ کو اپنی خوراک کے حوالے سے کس طرح اس کو مینیج کرنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شوگر کو بڑھانے والی کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ جو شوگر کو بڑھانے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کاربوہائیڈریٹس۔ کاربوہائیڈریٹس ایک ایسی چیز ہے جو شوگر کو بڑھانے میں بہت زیادہ جس کا عمل دخل ہے۔ تو اگر ہم اس کی لسٹ میں پڑ جائیں، لسٹ بنا کے میں آپ کو پیش کروں، آپ وہ یاد کرتے رہیں، میرا خیال ہے کہ وہ فقط ٹائم ہی ویسٹ کرنے والی بات ہے۔ میں آپ کو مختصر سا اس کے لیے ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کاربوہائیڈریٹس ہی شوگر کو بڑھاتے ہیں۔ تو کاربوہائیڈریٹس کو اگر آسان لفظوں میں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون سے کاربوہائیڈریٹس ہیں جن کو آپ اگر اوائڈ کریں تو آپ کی شوگر بڑھے گی نہیں، شوگر لیول آپ کا انکریز نہیں ہوگا۔ ایک ہوتا ہے سمپل کاربوہائیڈریٹس اور ایک ہوتے ہیں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس۔ سمپل کاربوہائیڈریٹس جو ہوتے ہیں نا، ان میں چینی، گڑ، شکر، شہد، آئس کریم وغیرہ آ جاتا ہے، اور جو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں اس میں تمام قسم کا اناج، سبزیاں، پھل فروٹ، وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں سمپل میں۔ تو یہ اگر لسٹ بنا کے تو اس کے بعد اس کو اگر مینیج کریں گے تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو ایک آسان سی چیز اس کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شوگر والا پیشنٹ جب بھی کھانے والی کسی بھی چیز کو اپنے منہ میں ڈالے تو وہ ایک دم سے اگر اس کو میٹھی لگے تو وہ سمجھ لیں کہ یہ سمپل کاربوہائیڈریٹس میں چیزیں آتی ہیں۔ یعنی منہ میں ڈالتے ساتھ ایک دم سے کسی چیز کا میٹھا ذائقہ بالکل واضح ہو جانا، یہ سمپل کاربوہائیڈریٹس میں آتی ہیں چیزیں۔ تو ان چیزوں سے اوائڈ کریں۔ تو جس چیز کا کوئی بھی دوسری ایسی چیز جو منہ میں ڈال کے فوراً ہی میٹھا محسوس نہیں ہوتا اس کا، وہ آ جاتی ہیں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس میں، جن کا اس قدر نقصان نہیں ہے جس طرح کے سمپل والوں کا ہے۔ سمپل کاربوہائیڈریٹس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ گڑ، شکر، چینی، شہد،
ہر قسم کا میٹھا وغیرہ یہ سارا سمپل میں آتا ہے، اور اناج، سبزیاں، پھل فروٹ یہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں کمپلیکس میں۔ تو سمپل کاربوہائیڈریٹ سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے، تو کمپلیکس کی طرف آئیں۔ کمپلیکس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ فروٹ سارے اس میں آ جاتے ہیں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس میں، ان میں پھر 4 فروٹس ایسے ہیں جن کو آپ نے مینیج کرنا ہے کہ کیلری کے حساب سے اپنی ڈائٹ اگر آپ نے اس کا تعین کر لیا ہے تو پھر تو وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ادروائز 4 فروٹس ایسے ہیں جن کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے چونکہ ان میں کیلری زیادہ ہوتی ہے۔ وہ 4 کون سے ہیں؟ آم ہے، کیلا، چیکو اور انگور۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 پھل ایسے ہیں جن میں کیلری زیادہ ہوتی ہے، اس کو آپ اوائڈ کریں۔ یہ بھی کھائے جا سکتے ہیں اگر آپ اس کا وہ پورا مینیج کر لیں، پلان اس کا مینیج کر لیں کیلری کے حساب سے، جو کہ میں نے کیلری کے حساب سے ڈائٹ پلان اس کے تیار کیے ہوئے ہیں۔ تو اپنے ہر کلپ میں میں یہی گزارش کرتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کو ڈائٹ پلان چاہیے تو آپ مجھے کنٹیکٹ کریں، میرے پاس PDF میں ہوتے ہیں، فری آف کاسٹ میں آپ کو بھیجوں گا انشاءاللہ۔ ڈائٹ پلان میرا اس میں کیلری کے حساب سے میں نے ایڈجسٹ کی ہوئی ہے فوڈ۔ تو شوگر کے حوالے سے جو میں نے آپ کو عرض کرنا تھا، آج میڈیسن نہیں میں نے بتانی، میڈیسن تو پہلے سے بتا چکا ہوں میں، تو آج تو صرف میں سمجھانے کے لیے کہ ایک عام بندہ اس کو کس طرح یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے، نقصان دہ ہے، کتنا نقصان کرے گی، تو وہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، ان پہ آپ عمل کریں۔ ویسے تو شوگر والے اس کے احتیاطی تدابیر میں اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ کتنا کھانا ہے، کس وقت کھانا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک سمپل سا فارمولا میں آپ کو دیتا ہوں، نو فاسٹ نو فیسٹ والا اگر آپ اپنا لیں گے کہ نہ تو بہت زیادہ کھانا ہے آپ نے، نہ اپنے آپ کو بھوکا رکھنا ہے، تو اس لیے میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ نو فاسٹ نو فیسٹ پہ عمل کریں۔ تو کاربوہائیڈریٹس کو آپ نے ایڈجسٹ کر لینا ہے، سمجھ لینا ہے کہ کاربوہائیڈریٹس کیا چیز ہے اور وہ کون سے ہیں جو میری شوگر کو بڑھاوا دے سکتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ سمپل اور کمپلیکس کو آپ سمجھ لیں، تو کیلری کو ایڈجسٹ کی ہوئی ڈائٹ پلان آپ اسے منگوا لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آپ عمل کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی پیچیدگی سے آپ بچ پائیں گے انشاءاللہ۔ میرا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے گا۔ میرے آج کی بات چیت کے حوالے سے اگر کوئی آپ مجھے مشورہ دینا چاہیں، کوئی کومنٹ کرنا چاہیں، کسی کا کوئی سوال ہو یا اس ہیلتھ ریلیٹڈ کوئی اور بھی ایشو ہو تو آپ مجھے ضرور فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔